اس حدیث مبارک کو دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، تو ہمیں شب قدر میں اس چیز کا اندازہ نظر آ رہا ہے کہ شب قدر ہے اور ساتھ ساتھ وہ ایام کے جو مخصوص ہیں مولا کائنات سے۔ اذان محترم، یہ ہمیں عظمت بتا رہی ہے، یہ ہمیں کردار بتا رہا ہے، یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو اگر تم قرآن کا دامن تھامو گے اور علی کو چھوڑ دو گے تو وہ تمہارا قرآن تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے اگر تم علی کی طرف بڑھ گئے اور اعمال اور تمام قوانین قرآن کو کنارے کر دیا تو وہ مولا کائنات کی شفاعت تمہیں حاصل نہیں ہونے کی۔ اس وجہ سے یہ ایام، یہ کردار، یہ دونوں آپس میں اس قدر رابطہ رکھے ہوئے ہیں کہ جو عالم انسانیت کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو جب بھی عبادت الہی میں آنا تو مولا کی نور کو اپنے ساتھ لے کر آنا۔ اس وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے دل کو قرآن کے نور سے اور معرفت اہل بیت کے نور سے منور کر۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ایک کتاب صامت ہے اور معرفت اہل بیت ایک کتاب ناطق ہے۔ اگر ہم فقط کتاب کا دامن پکڑے اور یہ کہہ دیں کتاب کافی ہے تو کہا یہ ہمارے لیے اکتفا نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ معرفت حاصل کرنی پڑے گی اہل بیت کی، جو ہمیں اس کتاب کو سمجھنے اور اس کتاب کے قوانین پر عمل کرنے کا طریقہ اور ہدایت کرے گی۔ اذان محترم، اپنی بحث کو میں مختصر کروں گا اور کچھ ایسی ملاقات کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے درمیان ذکر کروں گا مولا کی عظمت کے بیان کرنے کے بعد، کہ جو ایام مخصوص ہیں خصوصاً آج کا دن، کہ جس دن مولا کائنات کی ضربت لگی ہے، آج کے دن امام نے کن کن سے ملاقات کی۔ لیکن میں اس سے پہلے یہ بحث آپ لوگوں کے درمیان کر دوں کہ معرفت امام، جو کہ میں نے تقریباً پچھلی تقریروں میں بھی تقریباً عرض کیا ہے اس چیز کے بارے میں، کیونکہ انسان اگر کسی کی شخصیت کو جاننا چاہتا ہے، کسی کی عظمت کو جاننا چاہتا ہے، کسی کے وقار کو جاننا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ خود اس شخصیت کے بارے میں جانیں۔ جب تک آپ کو ان کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، آپ کے لیے ان کے ان تمام کرامات اور ان کے تمام معجزات کا آپ کے دل پر، آپ کے کردار پر اثر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس معرفت میں اتنا ڈبو دو کہ اگر کام بھی کرو تو زبان پہ اہل بیت کا ذکر ہو، اگر تم عبادت بھی کرو تو دل میں اہل بیت کا ذکر ہو۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو اپنے اعمال کو انجام دینا اس وقت کہ جب معرفت اہل بیت تمہارے اندر بھرپور طریقے سے آ جائے۔ معرفت کا تقاضا بہت ہے، کیونکہ یہ معرفت ہی ہے کہ جس کے مقابل میں غفلت آتی۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جاہل ہیں، نہیں معلوم، علم نہیں ہے۔ کہا یہ علم نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، جہالت وہ الگ چیز ہے، اور معرفت ایک الگ چیز ہے۔ یعنی جہالت کے مقابلے میں غفلت نہیں آتی، غفلت کے مقابلے میں معرفت آتی ہے۔ جو ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جاہل ہے یا غافل ہے، نہیں، غافل ہونا ایک الگ ہے، جہالت الگ چیز ہے۔ ایک انسان سو رہا ہے، اسے اٹھایا جا سکتا ہے، جبکہ ایک انسان جان بوجھ کر سو رہا ہے، اس کو اٹھانا بہت اہم ہے۔ اس کا اٹھانا یہ کہا جائے گا یہ غافل ہے، یہ خود غفلت میں ڈوب گیا تو گویا اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے گئے۔ لیکن ایک انسان سو رہا ہے، اس کو ہم علم دے سکتے ہیں، اس کو ہم بتا سکتے ہیں، اس کو بیدار کر سکتے ہیں، لیکن غافل انسان کے مقابلے میں معرفت ہے۔ عزیزان محترم، مولا کائنات کے آج کے دن کے مخصوص کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے وقت کی محدودیت کا اندازہ لگاتے ہوئے تقریباً 2 ایسے ملاقات امام کی آپ کے سامنے پیش کرنے کا کوشش کروں گا کہ تاکہ آپ تک وہ میسج، وہ پیغام، اور اسی کے ذریعے ہم نتائج کو حاصل کر سکیں۔ کہا جب مولا کائنات کی ضربت لگی اور ضربت لگنے کے بعد مولا کائنات مسجد میں ہے، اور سب سے پہلی ملاقات تاریخ میں لکھا ہے کہ جو سب سے پہلی ملاقات اس ضربت کے بعد اگر امام نے کسی سے کی تھی، جو امام کے روبرو لایا گیا تھا وہ خود وہ قاتل تھا جس کا نام ابن ملجم تھا۔ جب اس کو امام کے روبرو لایا گیا تو امام کے روبرو آنے کے بعد امام نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف دیکھنے کے بعد کہا کہ تو کون ہے جبکہ میں تیرے بارے میں جانتا ہوں۔ یعنی محترم، یہ ایک پیغام، ایک میسج ہمیں دے رہا ہے۔ امام نے اس کی طرف دیکھا
اور اس کی طرف دیکھنے کے بعد کہا یا حاذا لقد جئت عظیما، تو نے بہت بڑی جنایت کی ہے، تو نے بہت بڑا کام ایسا انجام دیا ہے، بہت بڑی جنایت کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا آبئس الامام کنت لک، کیا میں تیرے لیے اچھا امام ثابت نہیں ہو رہا تھا؟ عظمت مولا کائنات، ہم اس سے اندازہ لگائیں اذان محترم، خود ابن ملجم جو کہ قاتل ہے اخلاق علی کو بتا رہا ہے، جو ہے اذان محترم کہ مولا کائنات اس ابن ملجم سے مخاطب ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا یا ھذا لقد جئت عظیما، کیا تو نے کتنی بڑی جنایت کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا آبئس الامام کنت لک، کیا میں تیرے لیے اچھا امام ثابت نہیں ہوا؟ اس کے بعد کہا کہ کیا میں تیرے لیے اچھا امام ثابت نہیں ہوا، کیا میں تیرے لیے زیادہ مہربان ثابت نہیں ہوا، کیا میں تیرے لیے احسان مند ثابت نہیں ہوا، او لم یکن شفیقا لک، کیا میں کہ انا کنت عالم انت قاتلی، یہ مت جان کہ میں نہیں جانتا تھا کہ تو میرا قاتل ہے، بلکہ علی جانتا تھا کہ تو میرا قاتل ہے۔ کردار مولا کائنات، اخلاق مولا کائنات کا پیمانہ دیکھیں، اگر ہم آج کے ٹائم میں اتنا بھی ظاہر نہیں چاہیے۔ امام نے جب ہی کہا کہ تجھے معلوم تھا، تجھے کیا میں تیرے لیے شفیق نہیں ہو رہا تھا، کیا میں تیرے لیے مہربان نہیں ہو رہا تھا؟ اس کے بعد بتا بھی دیا کہ تو یہ مت سمجھ کہ علی کو نہیں معلوم تھا کہ تو میرا قاتل نہیں ہے، علی کو معلوم تھا کہ تو میرا قاتل ہے۔ انا عالم، کہ میں جانتا تھا، انت قاتلی، کہ تو میرا قاتل ہے، کیونکہ اذان محترم مولا کائنات نے فرمایا کہ الغفلۃ اضر والعادہ، کہ غفلت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ پھر کہا الغفلۃ الضلالہ، اور یہ غفلت جو ہے یہ گمراہی کی، یہ گمراہ ہے، انسان کو گمراہ کی طرف لے کے جائے گی۔ اپنی غفلت سے بیدار ہوں، معرفت اہل بیت حاصل کرے، تاکہ جب معرفت اہل بیت حاصل ہو جائے گی تو یہ بحثیں جو زمانے میں ہونے لگتی ہے کہ کیا افضل ہے، کیا افضل نہیں ہے، کیا انبیاء افضل ہیں یا ائمہ افضل ہیں، یہ تمام بحثیں روشن ہو جائیں گی۔ ان تمام بحثوں کے اندر اگر جو انسان گیج کر جاتا ہے یا جو انسان ان بحثوں میں پڑ جاتا ہے، وہ ایک طرف ہمیں نشاندہی کر رہا ہے کہ اس سے معرفت اہل بیت نہیں ہے۔ اگر معرفت اہل بیت اس انسان کو ہوتی تو وہ اب یہ بحثیں کرنے کے لیے دور ہو جاتا کہ کیا علی افضل ہے یا آدم افضل ہے، یا علی افضل ہے یا نوح افضل ہے۔ معرفت کا تقاضا ایک الگ معیار پہ ہوتا ہے۔ تعلیمات اہل بیت یہی بتا رہی ہیں کہ تم معرفت حاصل کرو، کیونکہ رسول نے فرمایا علی کی مقام کو بتانے کے لیے مقایسہ کرنا، برابری کرانا ایک الگ بحث ہوتی ہے جو کہ اچھی نہیں ہے، عقل کے دائرے میں نہیں آتی کہ ہم بحث کرنے لگ جائیں کہ علی افضل ہے یا آدم افضل ہے۔ خود مولا کائنات کی معرفت حاصل کر لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ علی کی عظمت کیا ہے۔ رسول نے نہیں فرمایا، رسول نے کہا کہ اگر تمہیں آدم کے علم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر تمہیں نوح کے عزم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر تمہیں ابراہیم کی حلم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر تمہیں موسیٰ کی ہیبت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر تمہیں عیسیٰ کی ذہادت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یعنی یہ کہ علی اس تمام صفات کا حامل ہے کہ جو تمام انبیاءوں میں پایا جاتا ہے۔ ذرا محترم، جبھی خود مولا کائنات کے چاہے بہت ستم ہوا تاریخ میں کہ اہل بیت کے فضائل کو دبایا گیا، اہل بیت کے معیار کو دبایا گیا، اہل بیت کے لیے وہ واقعات نصب کر دیے گئے، وہ واقعات اہل بیت کی طرف نسبت دینے لگے کہ جو واقعات اہل بیت کی طرف تھے نہیں، اور وہ واقعات جو اہل بیت کی طرف تھے اس کو دیگر اصحاب اور دیگر لوگوں کی طرف نسبت دینے لگے۔ یہ ہمیں کس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں معرفت اہل بیت نہیں ہوگی تو ہم واقعات کو ہضم نہیں کر پائیں گے، واقعات کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ تازان محترم، اب یہاں ایک واقعہ سامنے عرض کروں، ایک واقعہ مولا کائنات کی خدمت میں کمیل آئے اور کمیل آنے کے بعد کہا یا مولائی، ایک شخص ہے کہ جو قرآن کو بہت اچھے سے تلاوت کر رہا ہے، میں نے ابھی دیکھا مسجد کوفہ کے دروازے کے پاس بیٹھا ہے۔ مولا کائنات نے مسکرا کر کہا کہ ہاں وہ بہت اچھے سے تلاوت کر رہا ہے، مگر وہ تلاوت اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت فقط ظاہری طور پر کر رہا ہے لیکن باطن میں قرآن کی معرفت کو نہیں رکھ رہا۔
یعنی فقط یہ معرفت کا دائرہ محدود اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے، دائرہ اہل قرآن کی معرفت بھی ضروری ہے، اہل بیت کی معرفت بھی ضروری ہے، خدا کی معرفت بھی ضروری ہے. لیکن اب اگر ہم کوئی بھی عمل انجام دے، چاہے عزاداری ہو، چاہے عبادت ہو، کچھ بھی ہو، اور اگر معرفت نہ ہو اس عمل کو انجام دینے میں، تو وہ کام ہمارے لیے شفیعت و شفاعت کا حقدار نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا شفیع نہیں ہو سکتا وہ کام. کیوں؟ کیونکہ ہم فقط ظاہری طور پر انجام دے رہے ہیں. وہ شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ قرآن کی تلاوت بہت اچھے سے کر رہا ہے، مگر یہ قرآن کی تلاوت اس کو فائدہ نہیں دے گی. کیوں؟ کیونکہ اسے معرفت قرآن نہیں ہے، فقط تلاوت کر رہا ہے. تو عزیزان محترم، اس چیز کا اندازہ ہمیں لگانا ہوگا. دوسری ملاقات کہا، دوسری ملاقات جو ہے وہ ہے حجر ابن عدی کے ساتھ. کہا حجر ابن عدی جب مولا کائنات کے پاس آئے، ضربت لگ چکی تھی، تو تاریخ میں موجود ہے کہ حجر جو ہے وہ شعر پڑھ رہے ہیں. امام ابھی گش میں ہے، آنکھوں کو کھولا اور آنکھوں کو کھولنے کے بعد امام حسن سے مخاطب ہوئے کہ شعر کون پڑھ رہا ہے؟ کہا شعر حجر پڑھ رہے ہیں. جبکہ آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ چیز روشن ہوگی کہ حجر ابن عدی کتنے بزرگ صحابہ اور کتنے محب اہل بیت تھے، اور ان صحابیوں میں آپ کا شمار ہوا کیا جاتا تھا کہ جن میں ان صحابیوں کو جنہیں اولیت حاصل تھی، اولیت جن کو دی جاتی تھی. کہا حجر کو میرے پاس لاؤ. حجر مولا کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد اسی شعر کو دوبارہ پڑھنے لگے. کیا آپ کی ضربت لگ گئی، ہم یتیم ہو گئے، ہم. ایک بار امام نے حجر سے کہا حجر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم جواب دو گے؟ امام کے اس سوال کا سننے کے بعد حضور نے کہا کہ آپ حکم کریں. امام نے کہا حجر سوچو اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ تم سے کہا جانے لگے کہ تو علی کو برا کہے، تو علی کے ساتھ برات کر، تو علی کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کرے، اگر نہیں کرے گا تو تجھے مار دیا جائے گا، حجر تم کیا کرو گے؟ یہ سوال کا سننا تھا. حجر کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور امام کی طرف دیکھنے کے بعد کہا کہ مولا لو قطعت بالسیف، اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر وعذروا بالنار، اور اگر مجھے زندہ آگ میں ڈال دیا جائے. توجہ ہے، معرفت کا تقاضا. کیا کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اگر مجھے زندہ آگ میں ڈال دیا جائے، لما برأت منکا، میں آپ کے ساتھ برات نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ کبھی نازیبہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا. امام مسکرائے. معرفت کا تقاضا دیکھیں، وہ انسان وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میرے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی اپنی زبان پہ وہ جملے استعمال نہیں کروں گا، مجھے زندہ آگ میں ڈال دیا جائے تب بھی میں وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا. امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا حجر ایسا نہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے معلوم تھا تمہارا جواب، لیکن میں پھر بھی چاہتا تھا کہ تم بتاؤ. اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ حجر کے ساتھ بالکل وہی ہوا. معاویہ کا دور، معاویہ نے حجر کو قبر کے باہر کھڑا کر کے کہا، حکم دیا کہ اس کو قبر کے پاس لے کے جاؤ اس کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، اور کہا کہ دیکھو تم بتاؤ، آیا تو علی کے ساتھ بز اخلاقی کرے گا، آیا تو علی کے لیے برات کرے گا، آیا تو علی کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کرے گا، اگر نہیں کرتا تو میں تجھے مار دوں گا. حجر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا یہ تو وہ وعدہ ہے کہ جو میں علی کے ساتھ کرایا ہوں. تو آج محترم آپ نے جانا معرفت کا تقاضا کیا ہے، ہمیں کیسا شیعہ بننا ہے. یہ واقعات، یہ تمام ملاقاتیں ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں. بس ایک واقعہ اور اس کے بعد آپ کی عبادت کو تمام کروں گا. وہ بھی بڑی مشہور معرفت کی ایک بحث آ گئی ہے، اس وجہ سے مجھے وہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہارون مکی کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ.
چھٹے امام کا دور ہے. چھٹے امام کے دور میں ایک شخص ہے جو خراسان کا رہنے والا ہے, امام کے پاس آیا اور امام سے کہنے لگا کہ مولا آپ خراسان چلے, بہت لوگ ہیں جو منتظر ہیں, بہت بڑی فوج ہم نے تیار کر لی ہے, اگر آپ آتے ہیں تو ہمارے لیے ایک تائید حاصل ہو جائے گی اور ہم آپ کے لیے ساتھ نصرت کریں گے, پھر کوئی دشمن آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ کے بہت چاہنے والے وہ موجود ہیں, آپ کے شیعہ موجود ہیں, اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگ اپنے ساتھ اسلحہ بھی رکھے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں. معرفت کا تقاضا بتانا چاہ رہا ہوں اذان محترم, بہت خاص توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی. امام مسکرایا اور مسکرانے کے بعد ایک تندور جل رہا تھا, وہ تنور کی طرف امام نے اشارہ کیا اس خراسانی سے کہ جاؤ اس تندور میں کود جا. اس نے امام کی طرف دیکھا اور امام کی طرف دیکھنے کے بعد کہا مولا اس تندور کی طرف میں کود جاؤں, گرم ہے, کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائے. امام مسکرار اتنے ہی میں ہارون مکی امام کی بارگاہ کے میں داخل ہو گئے. امام کی نگاہ ہارون مکی کی طرف پڑی, فوراً ہارون مکی سے کہا ہارون مکی جاؤ اس تندور میں کود جاؤ. ہارون مکی نے فوراً اپنے جوتوں کو اتارا اور اتارنے کے بعد بغیر کچھ کہے سیدھا اس تندور میں جا کر بیٹھ گئے. اب یہ بیٹھنا ہی تھا کہ امام نے فوراً خراسانی سے بحث کرنی شروع کر دی, باتیں کرنی شروع کر دی. لیکن اب وہ جو خراسانی ہے بڑا پریشان ہے کہ آخر یہ ہو کیا گیا. امام نے ہارون مکی سے کہا کہ جا کے اس تندور میں بیٹھ جا, اور وہ ہارون مکی بغیر کچھ کہے اس تندور میں جا کر بیٹھ گئے. اب تو عزیزان محترم یہ خراسانی جو ہے بڑا پریشان رہا, بار بار تندور کی طرف دیکھ رہا ہے, دوبارہ امام کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے, دوبارہ تندور کی طرف دیکھ رہا ہے. امام سمجھ گئے کہ یہ پریشان ہے, کہیں یہ سمجھ رہا ہے کہ ہارون مکی کو کچھ ہو نہ گیا ہو. امام نے کہا کہ جا کے ذرا تندور کی طرف دیکھو, ہارون مکی کا حالات کو دیکھو. عزیزان محترم جیسے ہی ہارون مکی کی طرف وہ بڑھے اور جانے کے بعد جب تندور کو کھولا تو کیا دیکھا کہ ہارون مکی تندور میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور امام کی معرفت نے اس آگ کو اس قدر ٹھنڈا کر دیا ہے کہ وہ آگ کے جو کسی کو بخشتی نہ ہو, وہ آگ ہارون مکی کے لیے پھولوں میں تبدیل ہو گئی. یہ ہے معرفت کا تقاضا. تبھی امام نے خراسانی سے کہا کہ آیا ایسے شیعہ ہیں ہمارے تمہارے پاس کہ ہم آئے اور وہ ہماری نصرت کر سکے. اب کیا ہونا تھا؟ خراسانی خاموش ہوا اور خاموش ہونے کے بعد کہا کہ نہیں مولا ایسا کوئی نہیں ہے. تو ہمیں اندازہ لیا, ہمیں پیغام کیا ملا؟ پیغام ہمیں یہ حاصل ہونا چاہیے اس چیز سے کہ ہمیں ایسا شیعہ بننا چاہیے کہ اگر امام کچھ کہیں تو ہمیں اس پر انجام دینا حتماً ضروری بن جاتا ہے, واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کام کو انجام دو, بجائے اس کے کہ تم اپنے سہولتوں اور اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم نہیں کر پانے کے یا ہم سے نہیں ہو پانے کا. عزیزان محترم میں نے بس اپنی بات کو تمام کر دیا, اور اس چیز